السلام على الحسين. کربلا میں عصر کا وقت آ گیا. اس وقت کی مجلس اس لیے بہت مختصر رکھنا ہے کہ نماز مغربین سے پہلے ہمیں ایک کنڈولنس یا تعزیت یا قرصہ دینا ہے آل محمد کو. دن کا اختتام ایک زیارت پر ہوتا ہے جس کا نام ہی ہے کنڈولنس زیارت، قرصے والی زیارت، تعزیت والی زیارت. احسن اللہ لک الجزاء. اللہ کے رسول سے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ قرصہ لے کے آئیں. تو یہ زیارت بھی ہمیں مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لینا. مصائب تو دوپہر کی مجلس میں بھی ہوئے اور شام غریبہ میں بھی ہوں گے. تو مجلس بہت مختصر ہے، مگر یہ قرصے کی زیارت اس لیے بہت اہم ہے کہ زینب کا ماجایا مارا گیا، کوئی قرصہ دینے نہ آیا. لیلا کا اکبر مارا گیا، کوئی قرصہ دینے نہ آیا. ام فروا کا قاسم مارا گیا، کوئی قرصہ دینے نہ آیا. قرصہ تو درکنار، خیمے جلانے والے آئے، چادریں چھیننے والے آئے، کوڑے برسانے والے آئے. قرآن مختصر سے سورے میں جس منظر کو بیان کر رہا، 61 ہجری کے میدان کربلا 10 محرم جمعے کا دن، قرآن کی اس آیت کی اس سے زیادہ مناسب تفسیر نہیں ہو سکتی. قرآن کہہ رہا ہے والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر. آ کے دیکھو کہ انسان اور انسانیت کتنے خسارے کے اندر ہے. جلتا سورج ہے، تپتی ریتی ہے، ایک لاشا یہاں پڑا ہے، ایک لاشا وہاں موجود ہے. کسی کے بدن کے ٹکڑے وہاں نظر آ رہے، کوئی بے ہاتھ کا لاشا فرات کے کنارے موجود ہے، اور ایک یکو تنہا اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ حجت خدا بس اس شان کے ساتھ اپنا جہاد کر رہا ہے. ہر جہاد کے وقت کہتا ہے انا ابن رسول اللہ، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں. کہیں سے جواب نہیں آتا ہے. ہاں، در خیمہ پر کھڑی بہن کہہ دیتی ہے مرحبا یا ابن رسول اللہ. ہاں، زینب تیرے جہاد کو دیکھ رہی ہے. اور ٹھیک یہ وقت عصر، میدان کربلا کا جہاد تو چل رہا ہے. شہر مدینہ میں رسول خدا کی بیوہ ام سلمہ سو رہی ہیں. 61 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، عاشورہ ہے. ام سلمہ اپنے حجرے میں سو رہی ہیں. ایک مرتبہ 50 سال بعد 11 ہجری میں رسول خدا کی وفات ہوئی ہے. 61 ہجری کے اندر 50 سال بعد ام سلمہ نے عصر کے وقت پیغمبر کو خواب میں دیکھا، مگر بڑی عجیب حالت میں دیکھا. سر پہ عمامہ نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں پہ مٹی پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ کا رسول ننگے سر بھی ہے، ننگے پیر بھی ہے، آستینے بلند ہیں، روتے ہوئے نظر آئے. ام سلمہ گھبرا گئی. یا رسول اللہ، آپ کی یہ کیا کیفیت ہے؟ آپ کہاں سے آ رہے؟ جواب دیا ام سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، اور جب میں کربلا کے میدان سے چلا تھا میرے حسین کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا. ابھی ام سلمہ خواب دیکھنے کے فوراً بعد تیزی کے ساتھ اس الماری کی جانب بڑھی جس کے اندر وہ شیشی رکھی ہے جس میں رسول خدا کربلا کی خاک شفا دے کے گئے تھے. اے ام سلمہ، جب میرا حسین مارا جائے گا، کربلا کی یہ مٹی خون بن جائے گی. ام سلمہ نے شیشی نکالی. ایک مرتبہ تازہ خون نظر آ رہا، جوش کھاتا ہوا خون نظر آ رہا، جو دلیل اس بات کی ہے حسین کا سر کٹ گیا، حسین کا گلا کٹ گیا، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. مگر ایک بار ام سلمہ شیشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ برابر کے حجرے سے صغرا کی آواز آ رہی ہے، نانی کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہے میرا بابا کس حالت میں ہے، میرا بھیا اکبر کس حالت میں ہے؟
دونوں حجروں کو ملانے والا دروازہ کھلا. ایک بار ننھی صغرا نانی ام سلمہ کے حجرے میں آئی اور کہا نانی میں ابھی سو رہی تھی, میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان میں جگہ جگہ مجھے اپنے گھرانے کے لاشیں نظر آئے, لیکن نانی میں نے یہ منظر دیکھا, میرا بابا میرے بھائی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہے, میرے اصغر کا گلا چھدا ہوا ہے, میرے بابا کا چہرہ اصغر کے خون سے سرخ ہے. نانی میرا بابا کس حال میں ہے؟ ارے مجھے بتائیے, میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. ام سلمہ بھتیجی کو تسلی دینا چاہتی, حسین کی بیٹی کو تسلی دینا چاہتی, مگر اس سے پہلے کہ ام سلمہ اس وقت یہی وقت اس سے پہلے کہ ام سلمہ کچھ کہیں, فاطمہ صغرا کی نگاہ اس شیشی پر پڑ گئی اور ایک بار تازہ خون جو جوش کھاتے دیکھا, بے اختیار بچی فریاد کرتی ہے, نانی اب مجھے کچھ نہ بتائیے, نانی اب مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے, ارے مجھے پتا چلا, ارے میرا بابا مارا گیا, آئے صغرا یتیم ہو گئی, ارے میرے سر پہ یتیمی آ گئی. میرا دل چاہتا ہے المہدی سینٹر ٹورنٹو میں یہ مومنین کرام ان کی جانب سے اپنی شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں, اے شہزادی ہم تعزیت پیش کر رہے, ہم پرسا دے رہے, آپ یتیم ہوئی, آپ کا بابا مارا گیا, مگر شہزادی اگر یہ گستاخی نہ ہو تو اتنا عرض کروں, یتیم ہوئی پرسا ملا, آپ نے ہائے بابا کہا, ایک کربلا کی یتیمہ ہے, بابا اس کا بھی مارا گیا, یتیم وہ بھی ہوئی ہے, اسے کوئی پرسا دینے والا نہیں, ہاں تماچے مارنے والے ہیں, ہاں کوڑے لگانے والے ہیں. کربلا 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 جہاں پہ میں نے دوپہر کے مصائب روکے تھے وہیں سے بات کو آگے بڑھا تھا. حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہو رہا اور سجاد دیکھ کے کہہ رہے, بابا تیرے کٹے ہوئے سر کو میرا سلام, آج یہ سلام حاجی حسین کو نہیں ہے, ہمارا سلام ان سیدانیوں پہ جن کی چادریں چھینی جا رہی, ہمارا سلام ان بچوں پر جن کے رخسار پہ تماچے لگائے جا رہے, ہمارا سلام اس بیمار پر جس کی کمر پہ کوڑے برسائے جا رہے, ہمارا سلام. مگر حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہے اور حسین کا بدن کہاں ہے, حسین کا بدن کہاں ہے. ایک بار بسارے ساتھ, ایک بار عمر ساتھ اپنی فوج سے کہتا ہے, تم عرب کے رہنے والوں تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں, گھوڑوں کو تیار کرو, وہ کٹا سرنوں کے نیزہ پہ ہے اور بے سر کا لاشا گودال قتل گاہ میں بسارے ساتھ کہہ رہا ہے, گھوڑے تیار کرو, گھوڑے تیار کرو, ابھی ہمیں اس لاشے پہ گھوڑے دوڑانا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک بار حر کی فوج آگے بڑھی, وہ دستہ وہ رسالہ کا ہمارے ساتھ, ہمارے سردار نے بڑی غلطی کی, سزا برداشت کر لی, لیکن ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے حر کا لاشا پامال کیا جائے. عمر سعد نے کہا, حر سے میرا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے, لے جا حر کا لاشا. حر کا لاشا چلا گیا, قبیلہ بنی اسد آگے بڑھا, کہتا ہے عمر سعد حبیب ابن مظاہر ٹھیک ہے حسین کا ساتھ دیا, مگر ہم قبیلہ بنی اسد والے یہ برداشت نہیں کر سکتے. عمر سعد نے کہا, وہ حبیب سے بھی میرا کیا جھگڑا تھا, جاؤ حبیب کا لاشا بھی لے جاؤ. ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آتا, ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا آتا, سارے لاشیں ایک ایک کر کے سارے لاشیں اٹھا لیے گئے, کوئی لاشا زمین کربلا پہ نہ رہا. ہاں ایک محمد کے نواسے کا لاشا ہے, ہاں علی کے لخت جگر کا لاشا ہے, ہاں فاطمہ کے دل بند کا لاشا ہے, کوئی نہیں جو آگے آ کر کہے, آئے ہمارے ساتھ یہ محمد کا نواسا علی اکبر زندہ ہوتا بابا کے لاشے کو بچاتا. ادھر گھوڑے دوڑے اور ادھر زینب کے کان میں یہ آواز آئی. ایک مرتبہ کہا, اماں فضا میرا بھیا تو مارا گیا, اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فضا باہر آئی, عجیب منظر دیکھا, فاطمہ کا لال گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. بس ایک مرتبہ آواز دی, شہزادی ذرا باہر آ کے یہ منظر تو دیکھیے. ہائے زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئے, دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے. ایک بار پہلے تو مدینے کا رخ کیا, نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا, آ کے دیکھ
حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نانا رسول خدا، اور پھر پلٹ کے ایک بار فرات کو دیکھا، عباس ارے تو نہ رہا تو آ کے دیکھ کس طرح تیرے آقا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے۔ لیکن یہ عباس کو زینب نے ایک ہی بار نہیں پکارا، ارے اس سے پہر کو بار بار اور بار بار عباس کو پکارنا ہے، اس لیے کہ پھر زینب خیمے میں گئی، ایک مرتبہ پھر گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی، کہا اماں فضا ذرا دیکھنا اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے، اور فضا باہر آئی، عجیب منظر دیکھا، عمر ساتھ کہتا ہے حملہ کرو خیموں پر، حملہ کرو مال و اسباب پر، آگے بڑھو، جس کو جو سامان ملے لوٹو۔ اب یہ فوج بڑی چلی آ رہی ہے، ادھر خیمہ جلا، ساری بیویاں دوسرے خیمے میں گئی، دوسرا خیمہ جلا، عزاداروں آگ بڑھ رہی ہے، خیمے جلتے چلے جا رہے ہیں، 17 خیمے جلے، 18ویں خیمے میں خاندان اہل بیت جمع ہو گیا، 18واں خیمہ۔ ایک بار ساری بیویوں نے ہاتھ جوڑے، شہزادی زینب آقا خیمے میں بٹھا کے گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے میرے باپ زینب کا حکم ماننا، اب یہ بتائیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے نکل سکتے ہیں؟ زینب نے کہا بیویوں میرا بھیا مارا گیا مگر میرا بھتیجا میرا امام وقت ہے، آگے بڑھی۔ سجاد یہ بتا تیری پھوپھی کیا جواب دے؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں علیکن فی الصحرا، پردہ ساقط ہے، لٹے ہوئے گھر کو لے کے صحرا میں نکل جائیے۔ زینب لٹے ہوئے گھر کو لے کے نکلی۔ کربلا کے بعد کئی سال بعد مدینے میں کسی نے آقا سجاد سے سوال کیا تھا، آقا آخری خیمے سے آپ کا گھرانہ کیسے نکلا؟ آقا کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح بکھر جاتے ہیں، دانے کس طرح پھیل جاتے ہیں میدان کربلا میں۔ ارے محمد کی اولاد فاطمہ کے بیٹے اس طرح بکھر کے رہ گئے۔ مگر صرف دو روایتیں اور دوسری روایت اگر آپ برداشت کر سکے، صرف 2 روایتیں، باقی مسائل شام غریبہ کی مجلس میں۔ پہلی روایت، اب یہ سب تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح سے ایک بار میدان کربلا میں بکھرے، بعد واقعہ ہے کربلا۔ ایک اور سوال، کسی نے کہا فرزند رسول جب یہ خیمہ جلا، آخری خیمہ جلا، ساری بیویاں باہر آئیں، سارے بچے باہر آئے، ہر ایک پریشان تھا، ہر طرف آواز تھی واہ جدہ واہ محمدہ واہ علیہ۔ ہم نے سنا ہے ایک بیوی، میں نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے ایک بیوی ایسی تھی سرخ چادر کو اوڑھے ہوئے ہے، صبر و استقامت کا مجسمہ ہے، کبھی بچوں کو سنبھالے، کبھی سیدانیوں کو تسلی دے، کبھی آپ کو جلتے خیمے سے لے کے آئے۔ مولا وہ کون بیوی تھی؟ میرے مظلوم آقا نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تھی۔ راوی کہتا ہے لیکن مولا جو لوگ کربلا میں تھے انہوں نے کہا زینب کے سر پہ سرخ چادر تھی تو شام غریبہ زینب کو کوئی سفید چادر نہ ملی، ہائے میرا آقا سجاد چیخے مار کے رو دیا۔ سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا ہے، میرے کلیجے میں برچھی اتار دی ہے۔ میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، میری پھوپھی کی چادر سفید تھی۔ جب اکبر کا لاشا خیمے میں آیا اور میری پھوپھی ہائے اکبر بیٹا کہہ کے لاشے پہ گری تو یہ جوان کے سینے سے نکلنے والا خون ہے جس نے میری پھوپھی کی سفید چادر کو سرخ کر دیا۔ اکبر کا خون زینب کی چادر پہ لگا ہے اور زینب سارے گھر کو جمع کر رہی ہے۔ مگر اب بڑی عجیب روایت آ گئی ہے، بس اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمت طاقت اور وقت نہیں ہے، بڑی عجیب منزل آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ سرخ چادر زینب کے سر پہ ہے، وہ اکبر کا خون ہے جو جھلک رہا ہے، اور پھر مختار کے دربار میں خولی پکڑ کے لایا گیا۔ مختار نے کہا خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا 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 ہے؟ یہ خولی کا جواب سنیے، یہ شام غریبہ نہیں آئی، ابھی شام غریبہ نہیں آئی، اصل کا وقت ہے۔ اور خولی کہتا ہے جب میرے آقا عمر سعد نے حکم جاری کیا دوڑو مال و اسباب لوٹو خیمے جلاؤ، ساری فوج آئی، مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچا میں نے دیکھا سارا اسباب لوٹا جا چکا ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے، اب مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ ہاں میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی جس کے کان میں سادہ سی بالیاں تھی، جس کے کان میں بہت معمولی بندے تھے۔ میں نے دیکھا یہ بندے کیسے بچ گئے؟ پتا چلا یہ اتنے کم قیمت ہے، اور جب کوئی ظالم جاتا ہے نا یہ بچی اپنی بالیوں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے بابا کا تحفہ ہے۔ ارے تم نے میرے بابا
بابا کو مار دیا، بابا کی نشانی تو سکینہ کے پاس رہنے دو۔ ظالموں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، وہ یہ بالیاں چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں۔ خونی کہتا ہے میں نے دیکھا جب مجھے کچھ اور نہیں مل رہا، میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں تیزی سے آگے بڑھا، وہ بالیاں چھیننا چاہی، بچی نے بالیوں کو چھپایا، ارے میرے بابا کا تحفہ ہے، بابا نہ رہا، بابا کا تحفہ تو رہے۔ میں نے دیکھا دیر ہو رہی ہے، میں نے کہا بالیاں دے دے، بچی نے کہا میرے بابا کا تحفہ ہے۔ جب میں نے دیکھا وہ بچی بالیاں نہیں دے رہی، میں غصے میں آگے بڑھا، مجھے جلدی ہے، میں نے بالی پہ ہاتھ رکھا، اسے اتارا نہیں، بالی کو اس طرح کھینچا کہ بالی تو میرے ہاتھ میں آئی، سکینہ کے دونوں کان کٹے۔ بچی نے فریاد کی ارے بابا تو نہ رہا تو دے تیری سکینہ۔ کہتا میں آگے بڑھا، بس یہ آخری جملہ مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، کربلا کی تاریخ ہے، پڑھنا بھی پڑے گا۔ ابھی بیچ کا جملہ، میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک خیمہ ابھی بچا ہوا ہے، میں نے جھانک کے دیکھا اس خیمے میں ایک بیمار مجھے بستر پہ نظر آیا۔ ارے فوج یزید نے بھی خیال کیا یہ بیمار ہے، یہ اسے تکلیف نہ دو، لیکن میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور اتنی تیزی سے وہ بستر گھسیٹا، وہ بیمار بستر سے منہ کے بل زمین کربلا سے ٹکرایا۔ میں بستر لے کے چلا، بس آخری جملہ، ہائے میں کیسے پڑھوں، ہائے آپ کیسے سنیں گے آخری جملہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے ایک نگاہ ڈالی، دیکھا ساری چادریں چھن چکی ہیں، ہر ظالم ایک ایک چادر لے گیا، مگر علی کی بیٹی زینب کی چادر سلامت ہے، وہی سرخ رنگ کی چادر۔ زینب کا ایک جلال ہے، زینب کی ایک ہیبت ہے، ارے کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالے۔ ہر ایک کو پتا ہے یہ محمد کی نواسی ہے، ہر ایک کو پتا ہے یہ فاطمہ کی بیٹی اور وارث ہے۔ جیسے دوپہر کی مجلس میں آپ نے سنا حسین زخمی ہے، حسین ڈگمگا رہے ہیں، حسین زخموں سے چور ہے، مگر کوئی حسین کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ وہی منزل ہے، کوئی زینب کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں تیزی سے آگے بڑھا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، ادھر چادر کو کھینچنا چاہا، ایک بار زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما۔ خونی جوان آدمی ہے، فوج کا سپاہی ہے، زینب 55 برس کی ضعیفہ ہے، 18 داغ کلیجے میں لگے ہیں، حسین جیسا بھائی مارا گیا، اکبر جیسا بیٹا مارا گیا، مگر حیدر کرار کی بیٹی ہے نا۔ ادھر زینب نے چادر تھامی، خونی کہہ رہا میں ساری طاقت لگا کے تھک گیا، چادر زینب نہ چھین سکا۔ میں نے سوچا میرا نقصان کیوں ہو، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا، شہزادی کے چہرے کی کھال پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، چادر زینب کو چھینا، زینب نے پلٹ کے دیکھا، عباس ذرا آ کے دے، تیری بہن کی چادر چھین گئی۔ میرا عباس نہ رہا تو عصر عاشور، زینب لٹ گئی، زینب کی چادر چھین گئی۔ السلام على الحسين، السلام على الحسين، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الشهداء المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. میدان کربلا میں شام غریباں آ گئی. ایک کل کی رات تھی اور ایک آج کی رات ہے. گزرے ہوئے کل کی رات شب شہیداں تھی، آج کی رات شام غریباں. کل ہر بہن کے پاس بھائی موجود تھا، ہر بچی کے سر پہ باپ کا سایہ تھا، ازواج کے سہاگ سلامت تھے، خیمے لگے ہوئے تھے، فرش بچھے ہوئے تھے، چراغ جل رہے تھے، سروں پہ چادریں تھیں. اور یہ صرف 24 گھنٹے گزرے اور اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ بہن بغیر بھائی کے رہ گئی، بچی یتیم ہو گئی، ازواج کے سہاگ اجڑ گئے، خیمے جل گئے، فرش لوٹ لیے گئے، چادریں چھین لی گئیں اور سورج ڈوبا تو کربلا کے میدان میں اندھیرا. ہاں، جہاں پہ زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی ہے وہاں پہ اندھیرا نہیں، وہاں روشنی. کیا کسی غیرت مند مسلمان کو خیال آ گیا اور اس نے سورج ڈوبتے ہی آگے بڑھ کے کہا کہ اے محمد کی نواسی، ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے بچے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں، ہم یہ بچوں کے لیے چراغ لائے ہیں نا، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ جلتے ہوئے خیموں کی روشنی، جس روشنی میں زینب اپنے لوٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی بھی ہے. اور اگر یہ جملہ کہوں تو شاید 28 رجب سے اس کا ربط مل جائے. اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی بھی ہے اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا بھی کر رہی ہے. کئی حدیثوں کو ملا کر علماء 28 رجب کے حوالے سے بھائی اور بہن کی ایک گفتگو نقل کرتے ہیں. یقیناً یہ ایز اٹ از تو تاریخ میں نہیں ملے گی، یہ مختلف حدیثیں. گورنر مدینہ نے حسین کو بلایا، حسین گئے اور واپس آئے. اس دوران سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری سے زینب کبریٰ مکان کے صحن میں ٹہل رہی ہیں. بار بار صحن میں جاتی ہیں، آسمان کو دیکھتی ہیں، خدا بندہ میرا بھائی تیری حفاظت میں. خدا بندہ زینب اپنے بھائی کو نہیں کھو سکتی ہے، دشمنوں کے درمیان میرا بھیا گیا ہوا ہے. زینب نے شکرانے کی نماز بھی مان لی. شہزادی، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے میرا آقا گورنر کے محل کی جانب گیا تو آپ اتنی پریشان ہو گئی. اور جب کربلا میں آخری رخصت کے موقع پہ حسین نے کہا تھا زینب بہن، آج 55 برس کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، میرا آخری سلام لو، تو اس بہن کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. واپس آئے حسین، تاریخ کی روایتوں کو ملا کے اپنے الفاظ میں. زینب نے گھبرا کے کہا بھیا خیریت ہے، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ حسین نے کہا زینب یزید نیا حکمران بنا، حاکم شام مر گیا اور مجھ سے یزید کی بیعت طلب کی گئی. بہت بڑا جہاد حسین کو کرنا، اور جیسا کہ اس پہلے عشرے میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہ جہاد حسین کر نہیں سکتا جب تک کہ زینب ساتھ نہ ہو، جب تک کہ اصغر ساتھ نہ ہو. زینب نے کہا بھیا کیوں بلایا؟ جہاد کا آغاز ہو رہا ہے. حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی. زینب نے گھبرا کے کہا تو بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ حسین نے کہا بتا میں کیا جواب دوں. زینب گھبرا گئی، بھیا مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو امام زمانہ ہے، تو امام وقت ہے، تو بتا کیا جواب دیا. حسین نے کہا نہیں زینب میں نے ہر چیز میں مشورہ لیا، بتا میں کیا جواب. ایک مرتبہ زینب کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی، بھیا مجھ سے پوچھ رہا ہے
مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہی میرا نانا ہے، جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا ہے، جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے، جو دودھ تیری غذا ہے وہی میری غذا تھا، جو خون تیری رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے۔ ہاں اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ حسین کے سر پہ علی کا ماما ہے، زینب کے سر پہ زہرا کی چادر ہے۔ کیا میرا امتحان لے رہا؟ حسین نے کہا نہیں، زینب امتحان نہیں لینا ہے، بڑے مرحلے سے گزرنا اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ بس اب تو علی کی بیٹی کو مدینے میں جلال آ گیا، بھیا نہ کر دے، تو اور یزید کی بیعت کرے یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا انکار تو کر دوں گا لیکن بڑا جہاد کرنا پڑے گا۔ زینب نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں مل کے یہ جہاد کریں گے، بتا کہ کیا جہاد کرنا ہے؟ حسین نے کہا ایک بھی نہیں، 2 میدان فتح کرنا ہے، ایک کربلا کا میدان ہے، ایک شام کا میدان ہے۔ زینب نے کہا بھیا ہم دونوں میدان فتح کریں گے، ایسا کر کربلا کا میدان تو اپنے ذمے لے لے اور شام کا میدان زینب کے حوالے کر دے۔ مگر بھیا جب کربلا میں تو جائے گا تو ہر منزل پر بہن تیرے ساتھ تو ہوگی، جب شام میں زینب جائے گی تو کیا تو اپنی زینب کے ساتھ چلے گا؟ شاید حسین نے کہا ہو زینب میرا بدن تو نہ آ سکے گا، وہ تو کربلا میں رہے گا، مگر نو کے نیزہ پر میرا کٹا سر ہر منزل پہ تیری سواری کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ زینب کو شریکت الحسین انہی روایتوں کی بنا پہ کہتے ہیں۔ بھیا کوئی بات نہیں ہے، دونوں میدان فتح کریں گے، کربلا تیرے حوالے ہے، شام میرے حوالے ہے، اور بھیا کام تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو مرد ہے، خیمے کے باہر کے کام تیرے لیے، میں عورت ہوں، خیمے کے اندر کے کام میرے لیے ہیں۔ مجاہد کو تیار میں کروں گی، گھوڑے پہ تو سوار کرائے گا، مختل سے لاشا تو اٹھا کے لائے گا، صفے ازا بچھا کے زینب خیمے میں بیٹھے گی۔ بھیا بچوں کو بھی تقسیم کر لے، تو مرد ہے، لڑکے تیرے حوالے، میں عورت ہوں، لڑکیاں میرے حوالے۔ اب قیامت تک اصغر کربلا میں تیرے ساتھ رہے گا اور قیامت تک سکینہ شام میں میرے ساتھ رہے گی۔ اور بھیا لڑکے تیرے حوالے، لڑکیاں میرے حوالے، اصغر کے گلے میں تیر لگے گا تو تیری گود میں، اور سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے تو میری گود میں۔ اور یہی وہ منزل آ گئی جہاں زینب کا جہاد شروع ہوا۔ 28 رجب سے 10 محرم کی سے پہر تک زینب تھی، اور ادھر حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ اب زینب نہ رہی، اب زینب نہ رہی، اب زینب کبھی عباس بنی، اب زینب کبھی اکبر بنی، اب زینب کبھی حسین بنی۔ سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں اور ہمارا تجربہ ہے کہ 3 مصیبتیں ایسی ہیں کہ کسی ایک پر کوئی ایک مصیبت آ جائے آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر کسی کا جوان بیٹا مر رہا ہو اور آپ گئے اس کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے فلاں بیماری کا علاج کیا ہے، وہ کہے گا دیکھتے نہیں ہو میرا 18 سال کا جوان ہاتھ سے نکلا جا رہا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کسی اور وقت آنا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کہیں آگ لگ جائے اچھے بھلے آدمی ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ لائر کے پاس گئے، فلاں مسئلے میں قانون کیا کہتا ہے، وہ کہے گا دماغ صحیح ہے، میرا سارا گھر آگ میں جل رہا، میری بچیاں آگ میں جل رہی، میرے گھر کی عورتیں آگ میں جل رہی، میری سمجھ میں کوئی قانون وانون نہیں آتا۔ اور کہا جاتا ہے اگر کہیں ارتھکویک یا زلزلہ آ جائے آدمی ماں اولاد کو بھلا دیتی ہے، مگر ہمارا سلام علی کی بیٹی زینب پر، ہمارا سلام عباس کی بہن زینب پر میدان کربلا میں ایک نہیں 18 لاشوں کے درمیان کھڑی ہے۔ میدان کربلا میں تمام خیمے جل رہے، جلتے خیموں کے درمیان ہے میدان کربلا میں زلزلہ، مگر سلام اس شریکت الحسین زینب پر کس طرح لٹے ہوئے گھر کو سنبھال رہی۔ جو جملہ ابھی حجت الاسلام مولانا عمرانی صاحب نے کہا اسی جملے کو میں اردو میں بھی دوہرا رہا ہوں، کس طرح لٹے ہوئے گھر کو سنبھال رہی ہے۔ میرا مظلوم آقا سجاد تو کہہ گیا تسبیح ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے بکھر جاتے ہیں، میدان کربلا میں ہمارا گھرانہ بکھر گیا۔ کچھ لوگ نہیں تھے تو یہ روایت دوہرا دوں۔
مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا جب آخری خیمہ جلا تو آپ کے گھرانے کی کیا حالت تھی؟ مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو کس طرح سے دانے زمین پہ بکھر جاتے ہیں، ہمارا گھرانہ کربلا میں بکھر کے رہ گیا. اور ایک بار اندھیرا چھانے لگا، شام غریبہ آنے لگی. زینب نے کلثوم سے کہا کلثوم بہن زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، بہت رات ہو گئی، شام غریبہ کی مجلس اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے، بس زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، آخری 2 یا 3 جملے. زینب نے کہا کلثوم بہن جب خیمے جلے تھے، جب گھوڑے دوڑے تھے، جب بچوں کے رخسار پہ تماچے لگے تھے، جب بچیوں کے بدن پہ کوڑے مارے گئے تھے، جب بیویوں کے سر سے چادر چھنی تھی تو یہ سارے بچے گھبرا کے بھاگے تھے. آؤ آؤ انہیں جمع کریں، آؤ انہیں لے کے آئے. ہمارا سلام اس کلثوم پر، ہمارا سلام علی کی بیٹی زینب پر. یہ وہ خواتین ہیں جو دن کی روشنی میں شہروں میں بھی کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں گئی ہیں. آج رات کا اندھیرا ہے، آج اکیلی اور تنہا ہے، اور آج کربلا کا جنگل بند ہے. دونوں بہنیں ہیں. کئی بچے رو رہے تھے ان کو لے کے آئیں، کئی بچے سو رہے تھے ان کو لے کے آئیں، اور کہیں وہی روایت جو ابھی آپ نے سنی. ایک بار یہ دیکھا کہ اولاد عقیل کے 2 شہزادے ایک جھاڑی کے نیچے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں. زینب نے کہا کلثوم آہستہ چلو، آہستہ چلو، ایسا نہ ہو بچوں کی آنکھ کھل جائے دوبارہ نیند نہیں آئے گی. قریب پہنچی تو دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، ننھے ننھے امام زادے، سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان. گھوڑے دوڑے تھے، بچے اس کی لپیٹ میں آ گئے، سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان. زینب نے کہا کلثوم بہن گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. اگر عباس و حسین نہ رہے تو کیا ہوا، ہم تو ہیں. ایک لاشا تم اٹھاؤ، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں. جھکی میں نے، ایک لاشا زینب نے اٹھایا، ایک کلثوم نے اٹھایا، مگر اب زینب کا دل بھر آیا. ایک بار بس ایک جملہ کہا، فرات کو دیکھا، فرات کو دیکھا، ایک جملہ کہا عباس تو نہ رہا تو تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے. ہائے میرا عباس. بچے جمع کیے گئے، سوتے ہوئے بچے، روتے ہوئے بچے، ننھے ننھے لاشیں. مگر ایک بار زینب گھبرا گئی، کلثوم ارے سارے بچے جمع ہو گئے، مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی. ارے میری سکینہ، بھیا جاتے وقت سکینہ کو میرے حوالے کر گیا. ارے میرے بھائی کی نشانی سکینہ، ارے سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، آؤ ہم سکینہ کو ڈھونڈیں. تم فرات کی جانب جاؤ، میں قتل گاہ کی جانب چلتی ہوں. کلثوم فرات کی جانب چلی، سکینہ تو نظر نہ آئی. جوان بھائی کا لاشا نظر آ گیا. خدا کسی بوڑھی بہن کو اپنے جوان بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اور ادھر خدا آپ کو جب کربلا لے جائے، اور جو جا چکے ہیں وہ جو قتل گاہ ہے، زینب ایک بار سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی، آواز دیتی ہوئی چلی، آواز دیتی ہوئی سکینہ پھوپھی پکار رہی ہے، جواب دو. ارے اب میں تجھے تماچوں سے بچا لوں گی، اب میں تجھے کوڑوں سے بچا لوں گی. سکینہ کا جواب تو نہ آیا، سکینہ کی آواز تو نہ آئی. حسین کی آواز آ گئی، زینب ذرا آہستہ بولو، زینب ذرا آہستہ بولو. بھائی کی آواز، زینب بھائی کی آواز سن کے چلی. دیکھا مقتل میں بے سر کا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال لاشا پڑا ہے. سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا اور یہ لاشا پڑا ہے، اور لاشے کے سینے پر سر رکھے ہوئے ننھی سکینہ سو رہی ہے. زینب نے قریب جا کے سکینہ کا بازو ہلایا. سکینہ بیٹے یہاں کہاں آ گئی؟ گھر والوں کو چھوڑ کے جنگل میں کوئی نہیں سوتا ہے. بچی نے تڑپ کے کہا لیکن پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو یہیں سو رہا ہے. زینب کہتی ہے نہیں سکینہ میرے ساتھ چلو، یہاں سارے گھر والے ہیں. مگر ایک بات تو بتاؤ، رات کا اندھیرا،
کسی کی بھی پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے. تیرے بابا کا سر کاٹ لیا گیا, لباس لوٹ لیا گیا, نہ لباس سے پہچان نہ چہرے سے پہچان, اور اندھیرے میں کیسے پہچانا یہ تیرا بابا ہے. کہا پھوپھی اماں, جب خونی نے تماچے لگائے, جب شمر نے کوڑے مارے, میں نے گھبرا کے فریاد کی, بابا تیری سکینہ تماچے کھا رہی ہے, بابا مجھے بچا لے. ایک بار اسی بے سر کے لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ, سکینہ بیٹی یہاں دے آ, یہاں تیرا بابا آرام کر رہا. بابا نے بلایا تھا, بابا نے, اور سکینہ کو لے جا کے سارے بچوں کے ساتھ لٹا دیا گیا. ننھی بچی بھی سو گئی. اور پھر میرے خیال میں کربلا کے واقعے میں سیدانیوں اور بیویوں کے دل پہ سب سے زیادہ قیامت اس وقت گزری ہوگی. پھر ایک مرتبہ پانی آ گیا. اب مجھے نہیں معلوم یہ پانی کون لے کے آیا, یہ زوجہ حر کی روایت صحیح ہے کہ کہیں اور سے آیا, لیکن بہرحال رات کے اندھیرے میں پانی آ گیا. پانی لانے والوں نے آواز دی سجاد کو, فرزند رسول ہم یہ بچوں کے لیے پانی لائے. سجاد نے پانی لے لیا, پھوپھی کے قریب آئے. اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا. کیسے؟ اگر آپ کو کسی سے بہت محبت اور وہ کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے, آپ اس کو نہ دے سکے, اور وہ چیز کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا, جب بھی وہ چیز یاد آئے گی آپ کو اپنا وہ مرنے والا یاد آئے گا. ارے کربلا کی بیویوں نے پانی دیکھا, اکبر کی ماں لیلا کو یاد آیا, ہائے میرا اکبر کتنا پیاسا تھا. پانی دیکھ کر کہا ہوگا, اکبر بیٹا تو نے بابا سے پانی مانگا, پانی آ گیا. فروا کو اپنا قاسم یاد آیا ہوگا. لیکن ایک بات بتائیے, جیسے ہی پانی کو دیکھا ہوگا اور رباب کی نگاہ اپنی خالی گود پر پڑی ہوگی, کیا قیامت گزری ہوگی. بس اب پہلی مرتبہ زینب کو جلال آ گیا. آخری جملے ہیں میرے, وہ پہلی مرتبہ زینب کو جلال آ گیا. بڑا صبر سے کام لیا ہے, بڑی صابرہ ہے, علی اور فاطمہ کی بیٹی. ہر منزل پر اپنے آپ کو اور اپنے جلال کو روکا ہے. جلال آ گیا. سجاد بیٹا پانی واپس کر دے, مجھے پانی نہیں چاہیے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا ہے, پانی لیجئے بھی اور نوش بھی کیجئے. سجاد بیٹا مجھے پانی نہیں چاہیے, میرا اکبر پیاسا گیا, میرا عباس پیاسا گیا, میرا اصغر پیاسا گیا, میرا ماجایا پیاسا گیا, زینب کیسے پانی پی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی لیجئے اور پانی پی لیجئے. ارے سجاد کیا بات, کیسے زینب پانی پی. جب تیسری مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجئے. اب ایک بار زینب نے کہا سجاد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری بات کے بعد تو نے کبھی وہ بات دہرائی ہو. آج میں منع کر رہی ہوں اور تو بار بار اصرار کر رہا. سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس ایک چیز اب آپ کو دکھانا پڑے گی اعجاز امامت سے. ایک بار ذرا دیکھیے. اشارہ کیا امامت نے. زینب نے آسمان پہ دیکھا, جنت نظر آ رہی ہے, نہر کوثر کا کنارہ نظر آ رہا, رسول خدا کوثر کے کنارے بیٹھے, ساقی کوثر حیدر کرار کوثر کا پانی لے کے آگے بڑھ رہے. حسین نانا کے سامنے کھڑے. علی نے کہا اے میرے لال تو نے وہ جہاد کر دیا, لے یہ کوثر کا پانی پی لے. حسین نے کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گا. بڑا بھائی حسن مشتبہ آگے بڑھا. بھائیوں میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے. حسن آگے بڑھے, بابا مجھے دیجیے. حسن پانی کا کوزہ کوثر کا پانی لے کے بڑھے, بھیا پانی پی لے. حسین نے کہا بھائی حسن میں پانی نہیں پیوں گا. رسول خدا نے کوثر کا جام ہاتھ میں لیا, اے میرے بیٹے, اے میرے فرزند. حسین نے کہا نانا میں کوثر کا پانی نہیں پیوں گا. آخر میں ماں آگے بڑھی, کلیجے سے لگایا, حسین تیرا امتحان پورا ہو گیا. پروردگار نے جو امتحان لی, اب تو کوثر کا پانی پی لے. اماں میں پانی نہیں پیوں گا. فاطمہ نے کہا لیکن بیٹا کس لیے؟ کہا ابھی میری زینب پیاسی ہے, ابھی میری سکینہ پیاسی ہے, ابھی میرے بچے پیاسے ہیں. حسین کوثر بھی. شام غریبہ ایک بار
سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں نا، اگر آپ نے پانی نہ دیا میرا بابا کوثر کے کنارے بھی پیاسا رہے گا۔ بس اب زینب نے پانی لیا، چاروں طرف دیکھا، ایک بار سوتی ہوئی سکینہ کو اٹھایا، سکینہ بیٹی اٹھ جاؤ۔ سکینہ نے گھبرا کے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹی بڑی پیاسی ہے، پانی لے لے، پانی آ گیا ہے۔ ارے بچی بہت پیاسی ہے، پانی کا نام سنا؟ تڑپ کے کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا عباس آ گیا ہے؟ پانی آ گیا یعنی میرا چچا عباس آ گیا؟ زینب نے کہا سکینہ عباس نہیں آئے، پانی آ گیا، پانی پی لے۔ سکینہ کہتی ہے لیکن پھوپھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، پہلے آپ پانی پیجیے۔ کہا نہیں تجھے پینا۔ ارے میری ماں رباب پیاسی ہے، کہا پہلے تجھے پینا۔ ارے میرا بھیا سجاد بیمار اور پیاسا ہے، کہا پہلے تجھے پینا۔ ارے کیوں؟ کہا اس لیے کہ سب سے پہلے چھوٹے کو پانی دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سکینہ بھی کچھ نہ بولی، پانی تو لے لیا، پانی پیا پھر بھی نہیں، پانی لے کے مختل کی جانب دوڑی۔ زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹے کو پانی پلاتے ہیں، میرا اصغر بھیا بہت پیاسا بہت چھوٹا، اصغر کو پانی پلا کے آ جاؤ۔ اللہ ولعنت اللہ علیہ۔ السلام على الحسين